السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عظیم الشان معجزہ آگ سے سلامتی کے ساتھ نکل آنا دیکھ کر بہت سے لوگ آپ پر ایمان لائے اور ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر نمرود بہت پریشان ہوا کیونکہ لوگوں پر حقیقت حال واضح ہوتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، آگ سے زندہ بچ نکلنے کے واقعے کے بعد آپ کے تابع داروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے میری سلطنت کا نظام بگڑ رہا ہے اور مجھے سخت خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کا خدا تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ پر آپ کا محافظ و ناصر ہے، لہذا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر میری سلطنت کی حدود سے باہر چلے جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نمرودیوں نے دین حق کی طرف لوگوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی دیکھی تو ان کو بھی اس سے بڑی پریشانی ہوئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ ان میں سے ہی بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ یہ کام بھی انجام پذیر نہ ہوگا، کیونکہ جس طرح تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکے، اسی طرح انہیں قتل بھی نہ کر سکو گے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد انہوں نے یہ حل نکالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے علاقے سے باہر بھیج دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے منصوبے کا علم ہوا تو آپ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے سرزمین بابل سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ نے ایک منزل ہی سفر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ حضرت سارہ کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ جب نکاح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 20 درہم میں ایک گدھا خرید کر حضرت بی بی سارہ کو اس پر سوار کر دیا۔ جس دن آپ حران کی منزل پر پہنچے اس دن آپ کی عمر مبارک 38 سال کی ہو گئی تھی۔ اس مقام پر آپ نے چند یوم تک قیام فرمایا اور پھر وہاں سے مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو ان دنوں مصر کا بادشاہ ایک انتہائی ظالم شخص تھا۔ یہ قبیلہ قبط سے تعلق رکھتا تھا۔ رعایا اس کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی تھی۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنی سلطنت میں اعلان کرا رکھا تھا کہ تمام عورتیں جن کی شادی ہو وہ اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کے پاس پیش ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جائیں۔ اگر کوئی عورت اس ظالم بادشاہ کو پسند آ جاتی تو وہ اس کو اپنے لیے روک لیتا تھا اور اس کام کے لیے وہ زبردستی بھی کرتا تھا۔ اسی مقصد کے تحت اس نے راستے کی چوکیوں پر اپنے اہلکار تعینات کر رکھے تھے کہ اگر کوئی خوبصورت ادھر سے گزرے تو اس کو پکڑ کر اس کے پاس پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مصر کے نزدیک پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام مقام موافقات پر قیام پذیر ہو گئے۔ اسی مقام پر آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور اس علاقے کے لوگوں کی ہدایت کا فریضہ آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے الگ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مصر کے ظالم بادشاہ کی بدعمالیوں کی خبر ہوئی تو آپ نے احتیاطی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکڑی کا ایک بڑا سا صندوق تیار کرایا اور اس میں حضرت بی بی سارہ کو بٹھا کر مصر کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ایک سرحدی چوکی کے نزدیک پہنچے تو ظالم بادشاہ کے تعینات شدہ اہلکاروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامان کی تلاشی لیتے وقت اس صندوق کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ٹالنا چاہا اور فرمایا کہ اس میں قیمتی سامان ہے، اس کا ٹیکس تم لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ وہ شک و شبہ میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں صندوق میں کیا چیز چھپا کر لے جائی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ کھولنے پر مصر رہے اور آخرکار انہوں نے صندوق کو کھلوا لیا۔ جب ان اہلکاروں کی نظر حضرت بی بی سارہ پر پڑی تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حضرت بی بی سارہ کے حسن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت زدہ ہوئی جا رہی تھی۔ وہ فوری طور پر بھاگم بھاگ ظالم بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اس کو صورتحال کی اطلاع دی۔ بادشاہ اہلکاروں کی زبانی سن کر حیران ہوا
اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ کو شاہی محل میں طلب کر لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے تو اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا اس خاتون سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر بادشاہ کو یہ بتایا کہ یہ میری زوجہ مطہرہ ہے تو بادشاہ اپنے اصول کے مطابق ان کو روک لے گا یا مجھ پر زور ڈالے گا کہ ان کو طلاق دے دوں۔ چنانچہ آپ نے مصلحت کے تحت یہ فرمایا کہ اے بادشاہ، یہ میری بہن ہے۔ اس فرمانے سے آپ کی نیت یہ تھی کہ دینی اعتبار سے واقعی بہن ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر کہا کہ ان کو میرے سپرد کر دو، میں تم کو بہت سا مال و دولت دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شادی ان کے والد محترم کی اجازت پر موقوف ہے۔ جب بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے مایوس ہو گیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح اس مقصد کو حل کیا جائے۔